In this video, an experiment of a podcast has been done. In today's era, with the help of artificial intelligence, you can make even impossible tasks possible. This podcast has been created using AI. The podcast is in the Urdu language and explains how you can review a research paper. These prompts are available on Mr. Zahid Muzaffar Khan's website. By using these 24 prompts, you can review any research paper. Watch the video and give your feedback. خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی اور اکیڈمیا دونوں سے جڑا ہے. موضوع ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی اور اس کا استعمال ریویو پیپرز لکھنے میں، جو کہ آپ جانتے ہیں اکثر کافی مشکل کام سمجھا جاتا ہے. ہمارے پاس جو ذرائع ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ کیسے خاص قسم کے پرومپٹس یعنی اے آئی کو دی جانے والی ہدایات اس کام کو آسان بنا سکتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی مطلب واقعی تحقیق جیسے پیچیدہ انسانی کام میں مدد کر سکتی ہے، اور کیا اس سے تحقیق کی اصل روح متاثر تو نہیں ہوگی؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے. اور دیکھیے، یہ جو ذرائع ہیں وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ طریقہ انسانی مہارت کا متبادل نہیں ہے. تنقیدی سوچ، گہری سمجھ، ان چیزوں کی جگہ اے آئی نہیں لے سکتا، بالکل نہیں. بلکہ یہ ایک مددگار ہے، ایک ایمپلیفائر سمجھ لیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو نئے ہیں، جو تحقیق کی دنیا میں ابھی قدم رکھ رہے ہیں. یہ انہیں ایک ڈھانچہ، ایک سٹرکچر دیتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اتنا بڑا کام شروع کیسے کرنا ہے. تو مقصد مدد دینا ہے، ذمہ داری لینا نہیں. اچھا، تو ایک طرح کی ڈیجیٹل ٹول کٹ ہوئی. ذرائع نے آپ کہہ رہی ہیں کہ پورے پرومپٹس کا ایک سیٹ دیا ہے، جیسے کوئی ترکیب ہو. اور میں نے دیکھا کہ پہلے 21 تھے، پھر 24 تک بہتر بھی ہوئے. تو چلیں اس ٹول کٹ کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں. یہ کیسے کام کرتی ہے تحقیق کے عمل میں؟ ٹھیک ہے، آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. تو بنیادی آئیڈیا یہ ہوا کہ اے آئی جیسے کلوڈ، ان کو ہم خاص ہدایات دیں، پرومپٹس دیں، اور وہ ریویو پیپر لکھنے کے ہر سٹیپ میں ہماری مدد کرے. یہ صرف کوئی ہوا میں بات نہیں، بلکہ باقاعدہ ڈیزائن کیے گئے پرومپٹس ہیں، قدم با قدم. پہلا پرومپٹ تو شاید تحقیق کا دائرہ طے کرنے میں مدد دیتا ہے نا، اور آخری والے تو پریزنٹیشن بنانے تک جاتے ہیں. بالکل، اور اس کی خوبی اس کے منظم ہونے میں، اسٹرکچرڈ اپروچ ہے. دیکھیں، ایک ریویو پیپر جس میں درجنوں سینکڑوں سٹڈیز ہو سکتی ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ پرومپٹس اسے چھوٹے مینیجبل حصوں میں توڑ دیتے ہیں. یہ سٹرکچر جو ہے نا، یہ سیکھنے والوں کے لیے بہت مفید ہے، جو اکثر انفارمیشن اوورلوڈ کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ صرف سادگی کی بات نہیں، ہر پرومپٹ کا ایک خاص مقصد ہے، تحقیق کے عمل کا ایک خاص مرحلہ. مطلب جس لیول کی تفصیل ان پرومپٹس میں ہے وہ قابل ذکر ہے. ذرائع میں ایک کیسے استعمال کریں گائیڈ بھی ہے، جو 5 بڑے مراحل بتاتی ہے. یہ روایتی ریسرچ پروسیس جیسا ہی لگتا ہے، لیکن ہر قدم پر اے آئی کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. پہلا مرحلہ منصوبہ بندی اور سیٹ اپ. اس میں پرومپٹس 1 سے 5 ہیں. کیا ہوتا ہے اس میں؟ کی تحقیق کا موضوع اور دائرہ کار یعنی اسکوپ اس کو واضح کرنے میں مدد کرتا ہے. اور یہاں سمارٹ مقاصد کی بات بھی کی گئی ہے بہتر ورژن میں، اسپیسیفک، میجریبل، وہ سب، تاکہ ریسرچ فوکسڈ رہے. پرومپٹ 2 جو ہے وہ ممکنہ عنوان، ٹائٹلز تجویز کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایس ای او کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن. ایس ای او؟ اچھا، مطلب ایسے ٹائٹل جو گوگل اسکالر یا پب میڈ وغیرہ میں آسانی سے مل جائے؟ بالکل، تاکہ آپ کی ریسرچ صحیح لوگوں تک پہنچے. پھر پرومپٹ 3 آتا ہے. یہ سرچ اسٹریٹجی بنانے میں مدد کرتا ہے. کون سے ڈیٹا بیس دیکھنے ہیں، کون سے کی ورڈز استعمال کرنے ہیں، اور یہاں تک کہ گرے لٹریچر یعنی کانفرنس پیپرز، رپورٹس وغیرہ، ان کو کیسے شامل کرنا ہے، یہ بھی بہتر پرومپٹ 3 میں ہے. اور اس سب کو ڈاکیومنٹ کرنا، لکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کی سرچ شفاف ہو، ریپروڈیوسیبل ہو، کوئی اور بھی کر سکے. پرومپٹ 4 کی ورڈز کو مزید بہتر بناتا ہے، اور پرومپٹ 5 ڈیٹا نکالنے کے لیے ایک ٹیمپلیٹ بنانے کا مشورہ دیتا ہے. اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس ٹیمپلیٹ کو پہلے 2-4 پیپرز پر آزما کر دیکھ لیں، یعنی پائلٹ ٹیسٹ کر لیں. تو پہلے مرحلے میں ہی کافی گہرائی ہے. پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، لٹریچر اکٹھا کرنا. اس میں تو بنیادی طور پر پرومپٹ 3 والی اسٹریٹجی پر عمل کرنا ہوگا، اور پھر پرومپٹ 6 کا استعمال. یہ پرومپٹ 6 کیا ہے؟ یہ بڑا اہم لگتا ہے.
جی، پرومپٹ 6 اصل میں انفرادی مقالوں کا خلاصہ یعنی سمری بنانے کے لیے ہے۔ آپ اے آئی کو ایک فارمیٹ بتاتے ہیں، پھر ہر پیپر کا ٹائٹل اور ایبسٹریکٹ کاپی پیسٹ کرتے ہیں، اور اے آئی اس فارمیٹ کے مطابق اہم معلومات جیسے مقاصد کیا تھے، طریقہ کیا تھا، نتائج کیا نکلے، حدود کیا تھیں، یہ سب نکال کر دیتا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انفارمیشن ایکسٹریکشن کو سٹینڈرڈائز کرتا ہے۔ جب آپ بہت سارے پیپرز دیکھ رہے ہوں تو یہ یقینی بناتا ہے کہ آپ ہر ایک سے ایک جیسی بنیادی معلومات لے رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ خطرناک نہیں؟ مطلب لوگ کہیں صرف اے آئی کی سمری پڑھ کر اصل پیپر پڑھنا ہی نہ چھوڑ دیں؟ یہ خدشہ بالکل جائز ہے، اور یہیں پر انسانی نگرانی، ہیومن اوورسائٹ کی اہمیت آتی ہے۔ ذرائع بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ اے آئی سمریز جو ہے نا، یہ ریسرچ کا آغاز ہے، اینڈ پوائنٹ نہیں۔ یہ صرف معلومات کو منظم کرنے، ایک ابتدائی جائزہ لینے کا ذریعہ ہے۔ اصل مقالہ پڑھنا، اس کی باریکیاں سمجھنا، تنقیدی جائزہ لینا، یہ اب بھی محقق کی ذمہ داری ہے۔ یہ پرومپٹ صرف اس پروسیس کو تیز اور منظم بنا سکتا ہے، خاص طور سے شروع کی اسکریننگ میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا مرحلہ ہے تجزیہ اور ترکیب، انالیسس اینڈ سنتھسس۔ اس میں پرومپٹ 7 اور 8 ہیں۔ یہاں آ کر اصل کہانی بنتی ہے نا؟ بلا شبہ یہ اکثر ریویو پیپر کا سب سے چیلنجنگ حصہ ہوتا ہے۔ پرومپٹ 7 کیا کرتا ہے کہ وہ جو تمام انفرادی سمریاں تھیں پرومپٹ 6 والی، ان کو لیتا ہے اور ان میں مشترکہ تھیمز، پیٹرنز اور اگر کوئی تضاد یعنی کانٹرڈکشنز ہیں تو وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پرومپٹ 8 پھر ان تھیمز کی بنیاد پر پیپر کا ایک خاکہ، ایک آؤٹ لائن بنانے میں مدد کرتا ہے۔ مجھے اب بھی تھوڑا تجسس ہے کہ کیا اے آئی واقعی سنتھسس جیسا تخلیقی کام کر سکتا ہے؟ یہ تو انسانی بصیرت، ہیومن انسائٹ کا کام لگتا ہے۔ کہیں یہ صرف اوپر کی چیزیں تو نہیں بتائے گا؟ یہ بہترین سوال ہے۔ دیکھیے، اے آئی خاص طور پر جو جدید ماڈلز ہیں وہ بڑی مقدار میں ٹیکسٹ میں پیٹرنز پہچاننے میں حیران کن طور پر اچھے ہیں۔ یہ ایسے تعلقات سامنے لا سکتا ہے جو شاید ایک انسان درجنوں پیپرز پڑھتے ہوئے آسانی سے نہ دیکھ پائے، خاص طور پر اگر وہ مختلف فیلڈ سے ہوں۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ بہت سی آوازیں سن کر ان میں کوئی مشترکہ دھن پہچاننے کی کوشش کریں۔ اے آئی اس میں مدد کر سکتا ہے، لیکن اے آئی کی جو ترکیب ہوتی ہے نا، وہ اکثر وضاحتی ہوتی ہے، ڈسکرپٹیو۔ وہ بتا سکتا ہے کہ کیا ہے، لیکن کیوں کی گہرائی، وہ نوانس جو انسانی تجربے اور تنقیدی سوچ سے آتی ہے، وہ شاید نہ ہو۔ تو اے آئی تھیمز تجویز کر سکتا ہے، لیکن ان کا حتمی انتخاب، ان کی تشریح، ان کی اہمیت، وہ انسانی محقق ہی طے کرے گا۔ اچھا، تو اے آئی ڈیٹا کو منظم کرتا ہے، ممکنہ انسائٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن فیصلہ اور گہری سوچ انسان کی ہے۔ سمجھ گئی۔ چوتھا مرحلہ ہے لکھنا، رائٹنگ۔ پرومپٹس 9 سے 14 تک یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پرومپٹس پیپر کے مختلف حصوں کے پہلے ڈرافٹ بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرومپٹ 9 میتھڈ سیکشن لکھنے میں مدد کرتا ہے، پرومپٹ 10 انٹروڈکشن، پرومپٹ 11 12 تھیمز یا ریزلٹس لکھنے میں، پرومپٹ 13 ڈسکشن اور پرومپٹ 14 کنکلوژن۔ ذرائع ایک خاص ترتیب بھی بتاتے ہیں۔ پہلے میتھڈز لکھیں کیونکہ وہ اکثر سب سے واضح ہوتا ہے، پھر انٹرو، پھر تھیمز، ریزلٹس اور ڈسکشن، اور سب سے آخر میں ایبسٹریکٹ۔ اور جو اے آئی لکھ کر دیتا ہے، کیا وہ متن استعمال کے قابل ہوتا ہے؟ مطلب ویسے ہی؟ دیکھیں، وہ ایک شروعاتی نقطہ فراہم کرتا ہے۔ وہ جو خالی صفحے کا خوف ہوتا ہے نا، اسے کم کر سکتا ہے، لیکن ایسے حتمی شکل دینے کے لیے کافی انسانی ایڈیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ اے آئی کا لکھا ہوا ٹیکسٹ بعض اوقات بے جان سا لگتا ہے، یا دہرایا ہوا، ریپیٹیٹیو، یا سیاق و سباق سے خالی۔ اس میں اپنی آواز ڈالنا، دلائل کو مضبوط کرنا، یہ یقینی بنانا کہ وہ آپ کے تحقیقی سوالات کا جواب دے رہا ہے، یہ سب انسانی کام ہے۔ تو ہاں، یہ وقت بچا سکتا ہے، لیکن یہ آٹومیٹک رائٹنگ نہیں ہے۔ اور آخری 5واں مرحلہ، اصلاح اور پھیلاؤ، ریفائنمنٹ اینڈ ڈسیمینیشن۔ یہ پرومپٹس 15 سے 24 تک جاتا ہے، اور یہ صرف پیپر لکھنے سے آگے کی بات ہے۔ جی ہاں، اس مرحلے کا فوکس کوالٹی کو یقینی بنانے اور ریسرچ کو دوسروں تک پہنچانے پر ہے۔ پرومپٹ 15 کوالٹی چیک لسٹ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ کچھ پرومپٹس ایبسٹریکٹ اور کلیدی نکات
یعنی ہائی لائٹس بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ بہت دلچسپ پرومپٹس بھی ہیں، جیسے پرومپٹ 16 یہ ریسرچ پر مبنی ویڈیو اسکرپٹ بنانے میں مدد کرتا ہے، یا پرومپٹ 17 جو سوشل میڈیا پوسٹس کا ڈرافٹ بنا دیتا ہے۔ پرومپٹ 18-19 پریزنٹیشن پلان اور سلائیڈز بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ویڈیو اسکرپٹ، سوشل میڈیا پوسٹس، واو، یہ تو تحقیق کو پھیلانے کا بالکل نیا طریقہ لگتا ہے اے آئی کی مدد سے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ اے آئی صرف لکھنے میں نہیں بلکہ ریسرچ کے امپیکٹ کو بڑھانے میں بھی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس مرحلے میں کچھ اور اہم چیزیں بھی ہیں، خاص طور پر بہتر شدہ پرومپٹس میں۔ مثال کے طور پر پراسپیرو جیسے پلیٹ فارم پر پروٹوکول رجسٹر کرنے کی اہمیت کا ذکر، یہ بہتر شدہ پرومپٹ 9 یا نئے پرومپٹ 22 میں ہے۔ پراسپیرو یہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں اہم ہے؟ پراسپیرو جو ہے نا، یہ سسٹمیٹک ریویوز کے لیے ایک بین الاقوامی رجسٹری ہے۔ یہاں ریسرچرز اپنا تحقیقی منصوبہ یعنی پروٹوکول پہلے سے شائع کر دیتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں اور کیسے کرنے والے ہیں۔ اس سے شفافیت، ٹرانسپیرنسی بڑھتی ہے۔ ریسرچ کے دوران بعد میں تبدیلیاں کرنے کا امکان کم ہوتا ہے، جو تعصب یعنی بائس پیدا کر سکتی ہیں۔ اور اگر مختلف ٹیمیں ایک ہی موضوع پر کام کر رہی ہوں تو ڈیوپلیکیشن سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ یہ اچھی ریسرچ پریکٹس کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ تو واقعی تحقیق کے معیار کو بہتر بنانے کی طرف ایک قدم ہے۔ اب ذرا ان بہتر شدہ پرومپٹس کی بات کرتے ہیں جنہیں S2 Gen کہا گیا ہے۔ ان میں کیا خاص بات ہے؟ یہ صرف تعداد میں زیادہ نہیں بلکہ لگتا ہے معیار میں بھی بہتر ہے۔ جی، ان میں واضح طور پر زیادہ گہرائی اور ریگر شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر بہتر پرومپٹ 1 سمارٹ مقاصد پر زور دیتا ہے، بہتر پرومپٹ 2 SEO فرینڈلی ٹائٹلز تجویز کرتا ہے، بہتر پرومپٹ 3 گرے لٹریچر کی تلاش شامل کرتا ہے، بہتر پرومپٹ 7 گریڈ جیسے معیار استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ گریڈ معیار یہ کیا ہے؟ گریڈ یعنی گریڈنگ آف ریکمنڈیشنز، اسیسمنٹ، ڈیولپمنٹ اینڈ ایویلیویشن۔ یہ ایک بین الاقوامی نظام ہے جو ریسرچ کے شواہد کے معیار، کوالٹی آف ایویڈنس اور سفارشات کی مضبوطی، اسٹرینگتھ آف ریکمنڈیشنز کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ سازی میں بہت اہم ہے، خصوصاً کلینکل گائیڈ لائنز میں۔ تو ان بہتر پرومپٹس میں اس کا ذکر یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقصد صرف ریویو لکھنا نہیں بلکہ اعلیٰ معیار کا قابل اعتماد ریویو لکھنا ہے۔ پھر بہتر پرومپٹ 9 پروٹوکول رجسٹریشن کی تفصیلات شامل کرتا ہے۔ بہتر پرومپٹ 11 اور 13 کلینکل مضمرات یعنی کلینکل امپلیکیشنز پر زور دیتے ہیں۔ نیا پرومپٹ 15 پالیسی مضمرات، پالیسی امپلیکیشنز کو شامل کرتا ہے۔ نیا پرومپٹ 23 اسٹیک ہولڈرز جیسے مریض یا پالیسی ساز ان کی شمولیت کا منصوبہ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اور نیا پرومپٹ 24 کوالٹی ایشورنس کا فریم ورک بنانے کا مشورہ دیتا ہے۔ تو اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں نا، تو یہ بہتر پرومپٹس اے آئی کی سہولت کو اعلیٰ تحقیقی معیارات کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف کام آسان بنانے کی بات نہیں بلکہ ممکنہ طور پر ریسرچ کے معیار کو بہتر بنانے کی بھی بات ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اے آئی ٹولز زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں اور ریسرچ پروسیس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم پیش رفت ہے۔ اچھا، عملی طور پر ذرائع کچھ ٹولز کا ذکر بھی کرتے ہیں جو اس پورے عمل میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، وہ مختلف قسم کے ٹولز بتاتے ہیں۔ ایک تو اے آئی اسسٹنٹس ہوتے ہیں جیسے چیٹ GPT، کلوڈ یا بارڈ۔ پھر ڈاکیومنٹ مینیجرز، گوگل ڈاکس، نوشن، مائکروسافٹ ورڈ وغیرہ۔ تیسرے حوالہ مینیجرز، ریفرنس مینیجرز، زوٹیرو، مینڈلی، این نوٹ۔ یہ حوالوں کو منظم کرنے اور ببلیوگرافی بنانے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ اور چوتھے ڈسکوری ٹولز جیسے کنیکٹڈ پیپرز یا ریسرچ ریبٹ، یہ متعلقہ لٹریچر ڈھونڈنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ سب ٹولز مل کر ایک ایکو سسٹم بناتے ہیں جہاں اے آئی پرومپٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور ان ٹولز اور پرومپٹس کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کچھ بہترین طرز عمل یعنی بیسٹ پریکٹسز بھی ہوں گی۔ اور کیا عام غلطیاں ہیں جن سے بچنا چاہیے؟ بالکل، ذرائع 4 اہم بیسٹ پریکٹسز پر زور دیتے ہیں۔ پہلا، حسب ضرورت بنانا، کسٹمائزیشن۔ جو پرومپٹس دیے گئے ہیں وہ ایک اچھا آغاز ہے، لیکن انہیں اپنے مخصوص تحقیقی سوال، موضوع اور ضرورت کے مطابق ڈھالنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پرومپٹ 1 میں صرف
ٹاپک لکھنے کے بجائے اگر آپ زیادہ تفصیل دیں، جیسے مشین لرننگ ایپلیکیشنز ان ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی اسکریننگ فار آفتھالمولوجسٹس اینڈ اے آئی ریسرچرز، تو اے آئی بہتر جواب دے گا۔ دوسرا، بار بار اصلاح، ایٹریٹو ریفائنمنٹ۔ یہ نہ سوچیں کہ اے آئی پہلی بار میں ہی پرفیکٹ جواب دے گا۔ اکثر آپ کو اپنا پرومپٹ بہتر کرنا پڑے گا یا اے آئی کے جواب پر فیڈ بیک دے کر دوبارہ کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ ایک بات چیت ہے، حکم نہیں۔ تیسرا، کوالٹی کنٹرول، یہ سب سے اہم ہے۔ اے آئی سے جو بھی معلومات، ٹیکسٹ یا تجزیہ ملے، اس کی انسانی جانچ پڑتال لازمی ہے۔ حقائق چیک کریں، اصل ذرائع سے ملائیں اور خاص طور پر ترکیب اور نتائج کو تنقیدی نظر سے دیکھیں۔ اے آئی غلطیاں کر سکتا ہے، وہ تعصبات دہرا سکتا ہے یا اہم باریکیاں نظر انداز کر سکتا ہے۔ اور چوتھا، ورژن کنٹرول۔ آپ نے کون سا پرومپٹ استعمال کیا؟ اے آئی کا کیا جواب آیا؟ آپ نے کیا تبدیلیاں کی؟ اس کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہے، ریسرچ کی شفافیت اور ریپروڈیوسیبلٹی کے لیے۔ یہ کوالٹی کنٹرول والا نقطہ تو بہت ہی اہم لگتا ہے۔ ذرائع میں کچھ عام خامیاں، پٹ فالز کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، کچھ چیلنجز بتائے گئے ہیں۔ اے آئی بعض اوقات بہت عام قسم کے جنیرک آؤٹ پٹس دے سکتا ہے۔ معیار غیر مستقل، انکنسسٹنٹ ہو سکتا ہے، کبھی اچھا کبھی نہیں۔ اور اگرچہ اے آئی کا مقصد انفارمیشن اوورلوڈ کم کرنا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ خود اتنا مواد پیدا کر دیتا ہے کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ ہے انسانی بصیرت کا نقصان، لاس آف ہیومن انسائٹ۔ اگر محققین اے آئی پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگیں اور خود تنقیدی طور پر سوچنا یا لٹریچر میں گہرائی تک جانا چھوڑ دیں، تو تحقیق کا معیار گر سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں واپس اسی بنیادی سوال پر لاتا ہے کہ توازن کہاں ہے، بیلنس کہاں ہے؟ اے آئی ایک طاقتور ٹول ہے، لیکن اسے سمجھداری سے استعمال کرنا ہوگا۔ بالکل، یہ مہارت اور تنقیدی سوچ کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اسے بدلنے کا نہیں۔ سائنسی سختی، اخلاقی ذمہ داری، انسانی دانش، یہ ہمیشہ تحقیق کے مرکز میں رہنی چاہیے۔ یہ ٹول صرف اس عمل میں مددگار ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ ہم مستقبل میں اے آئی کی مدد اور انسانی نگرانی کے درمیان صحیح توازن کیسے رکھیں گے، خاص طور پر جب اے آئی اور قابل ہوتا جائے گا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی پرومپٹس کی یہ جو ٹول کٹ ہے، یہ ریویو پیپرز جیسے مشکل علمی کام سے نمٹنے کے لیے ایک منظم سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ پیش کرتی ہے۔ یہ ممکنہ طور پر محققین کا، خاص طور پر نئے لوگوں کا وقت بچا سکتی ہے، تنظیم کو بہتر بنا سکتی ہے، اور یہاں تک کہ تحقیق کے معیار کو بھی بہتر بنا سکتی ہے اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مستقبل میں ریسرچ سنتھسس کیسے کی جا سکتی ہے، جس میں اے آئی ٹولز ہمارے ورک فلو کا ایک زیادہ گہرا حصہ بن جائیں گے۔ جی، ممکنہ فوائد تو واضح ہیں، کارکردگی میں اضافہ، بہتر سٹرکچر، منصوبہ بندی سے لے کر نتائج پھیلانے تک ایک پورا فریم ورک۔ لیکن احتیاطی تدابیر بھی اتنی ہی اہم ہیں۔ کوالٹی کنٹرول پر کوئی سمجھوتا نہیں، تنقیدی جائزہ لینے کی صلاحیت کو برقرار رکھنا، اور اے آئی پر اندھے اعتماد سے بچنا۔ یہ ٹولز مددگار ہیں، لیکن حتمی علمی اور اخلاقی ذمہ داری محقق کی ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اے آئی وہ سمجھتا نہیں جو وہ لکھ رہا ہے، وہ صرف پیٹرنز کی بنیاد پر ٹیکسٹ بنا رہا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑتے ہیں۔ یہ ماخذ پر مبنی ہے، لیکن وہاں واضح طور پر نہیں لکھی گئی کہ جیسے جیسے یہ اے آئی ٹولز معلومات کو سنتھسائز کرنے میں اور خاص پرومپٹس کی بنیاد پر متعلقہ ٹیکسٹ بنانے میں بہتر ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ مستقبل میں مہارت، ایکسپرٹیز یا باخبر ہونے کی نوعیت کو کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا مستقبل کی مہارت یہ ہوگی کہ آپ ہر چیز خود تلاش کریں، پڑھیں، یاد رکھیں؟ یا پھر مہارت یہ ہوگی کہ آپ بہترین پرومپٹ تیار کر سکیں تاکہ اے آئی سے اعلیٰ معیار کی ترکیب یا بصیرت حاصل ہو، اور پھر اے آئی کے نتائج کا تنقیدی جائزہ لے سکیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اے آئی ہماری علمی صلاحیتوں اور تحقیق کے مستقبل کو کیسے نئی شکل دے رہا ہے۔